السلام علیکم محترم ناظرین، اگر کسی بندے پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ حصے پر دودھ ڈالیں۔ جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو دودھ ڈالتے رہیں۔ جتنا دودھ ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لیں، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کثرت سے جھوٹ بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بھی بہت ماہر ہوتے ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچا کرو کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اٹھنے کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوے کھاؤ۔ اچھا ناظرین، ویڈیو کافی محنت سے بناتے ہیں، اگر اچھی لگے تو لائک لازمی کیا کریں۔ عملی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں اور معدہ صاف ہو تو چہرے پر رونق آتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگاؤ۔ کسی محفل میں جائیں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھا کریں۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ خشک کھانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح شام شہد کا 1 چمچ 6 دانے کالی مرچ ملا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ کھانسی میں آرام ملے گا اور کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ اگر دانتوں میں سخت میل جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ دانتوں پر ملیں، پھر اچھی طرح دھو لیں، دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال لو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ پست رکھنا چاہتے ہو تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگا لیں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسبگول ملا کر روزانہ نہار منہ پی لیں۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بدہضمی کے مسئلے میں ابلے چاولوں کا پانی پینے سے فوراً بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کیا کریں۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کیا کریں۔ جن حضرات کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا ہو وہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پیسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح شام لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ انجیر زیادہ کھاؤ گے تو جوئیں پیدا ہوں گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو نچوڑ کر نہار منہ پینے سے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو آرام آ جائے گا۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سنگھاڑا مردانہ کمزوری میں مفید ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ محترم ناظرین، سائیکل چلاؤ، ٹانگیں مضبوط ہوں گی اور سانس پھولنے کی بیماری ختم ہوگی۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا 1 دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح کو درد وغیرہ غائب ہو جائے گا۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ، بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ہوگا۔ 1 گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی کام کرتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں۔ اپنے چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے
سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو اور کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر کو قابو میں رکھیں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا استعمال بہترین علاج ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کیا کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکری تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈال لیں۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنا سر بالکل بھی ڈھانپ کر مت سویا کریں۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے چباتے رہا کریں۔ عجوا کھجور کو گٹلی سمیت کھا لیا کرو، ساری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ شوگر والے مریض چقندر اور شکرقندی کے استعمال سے گریز کیا کریں۔ سنت کے مطابق پانی پینے کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ دماغ کمزور نہیں ہوتا، گردے خراب نہیں ہوں گے، گھٹنے تندرست رہیں گے، دل کے وال بھی بند نہیں ہوں گے، ریڑھ کی ہڈی بھی مضبوط ہوگی۔ سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑو، زیادہ سلاد کا استعمال کرو۔ حیض کے دوران درد میں انار دانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ والسلام، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔